بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 28 رجب المرجب ہے اور تاریخ یہ دن کبھی فراموش نہیں کر سکتی کہ جب نواسہ رسول جگر گوشہ بطول، جس کے بارے میں خود حبیب خدا ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہ حسین جو پیغمبر اکرم کے آخری لمحات سے لے کر اپنی مظلومہ و مخدومہ والدہ کے زخمی پہلو کا زخم دل لے کر، اپنے بابا علی مرتضیٰ کی شہادت کا غم سہ کر، بھائی حسن کے جنازے پر تیروں کو دیکھ کر امام حسین اس عہد میں داخل ہوئے کہ اب آپ کے علاوہ پنجتن میں کوئی باقی نہ رہا۔ امام حسن مجتبی کی شہادت کے بعد معاویہ یہی چال چلتا رہا کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ اپنے فاسق و فاجر، شرابی، زانی اور بد کردار بیٹے یزید کی خلافت کے منصوبے کو پروان چڑھائے۔ بلاخر معاویہ نے 56 ہجری میں 1000 لشکر سمیت یزید کی بیعت کے لیے حجاز کا سفر کیا اور مدینہ منورہ پہنچا۔ وہاں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا، مگر حسین ابن علی نے یزید جیسے ملعون کی بیعت کرنے سے معاویہ کو انکار کر دیا۔ اس کے بعد معاویہ مدینہ اور مکہ کے لوگوں سے یزید کی بیعت لے کر واپس چلا گیا۔ علامہ حسین واسکشفی کتاب روضۃ الشہداء میں لکھتے ہیں کہ معاویہ نے جب بیعت کا سوال اٹھایا تھا تب سر فہرست امام حسین ابن علی علیہ السلام تھے۔ ان کے علاوہ عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی مگر یہ لوگ نہ مانے اور معاویہ بڑی تیزی کے ساتھ یزید کی بیعت لیتا رہا، حتیٰ کہ لوگوں سے چند ٹکوں کے عوض، چند پیسوں کی خاطر ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام سے میری بیعت لے لو، اگر امام حسین میری بیعت سے انکار کر دے تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس شام بھیج دو۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ امام حسین علیہ السلام 30 ہاشمی مردوں کے ساتھ ولید کے دربار میں تشریف لے گئے۔ اس وقت ولید بن عقبہ اور مروان بن حکم دربار میں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاشمی جوانوں سے کہا کہ تم دربار کے باہر رکو، جب دیکھو کہ دربار میں میری آواز بلند ہوئی ہے تو تم اندر چلے آنا۔ جیسے ہی امام اندر گئے، ولید نے معاویہ کے مرنے کی خبر دی اور یزید کا خط سنایا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں کل مجمع عام میں سب کے سامنے اظہار خیال کروں گا۔ ولید نے کہا ٹھیک ہے، آپ کل تشریف لے آئیے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ جو ہی امام حسین یہ کہہ کر پلٹے تھے کہ مروان بن حکم بول اٹھا، اے ولید، اگر آج حسین تیرے قبضے سے نکل کر چلے گئے تو پھر کبھی تیرے ہاتھ واپس نہیں آئیں گے۔ ان کو اسی وقت مجبور کرو کہ یہ ابھی بیعت کریں، اگر یہ یزید کی بیعت سے انکار کریں تو حکم یزید کے مطابق حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کر دو۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جلال آیا۔ آپ نے فرمایا، یبن زرقا، اے زرقا کے بیٹے، کس میں دم ہے کہ حسین کو ہاتھ لگا سکے؟ تجھے معلوم نہیں حوال محمد ہیں، فرشتے ہمارے گھر کا طواف کرتے ہیں، میں حسین ابن علی ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، اور سن، میں حسین ہوں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، بد کردار ہے،
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ का बुलंद होना था कि दरबार वलीद के बाहर खड़े हाशमी अपनी तलवारें लेकर अंदर चले आए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको खामोश करवा दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही घर तशरीफ़ लाए तो तमाम अज़ा व अकारिब को जमा किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे यजीद की बैत का हुक्म दिया और मेरे सामने या यजीद की बैत है, कहा गया है कि या यजीद की बैत कर लो या मदीना छोड़ दो। हुसैन इब्न अली अपने नाना का शहर मदीना छोड़ के जा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मुहत्तरात इस्मत मस्तूरात को साथ लिया और छोटे छोटे बच्चों को भी शामिल किया और इस लश्कर में हाशमी जवान भी आपके साथ थे और आपने मक्के का सफ़र शुरू किया। जाने से पहले आप सबसे पहले नाना के रोज़ा पर तशरीफ़ ले गए। नाना के रोज़ा पे जाके रो के कहा, नाना आपका हुसैन जा रहा है, मदीना अब हुसैन के रहने के काबिल नहीं रहा, आपकी उम्मत हुसैन को यहाँ रहने नहीं देती। कहते हैं या यजीद की बैत कर लो या मदीना छोड़ दो। आप हज़ारों कतार रो रहे हैं और अपने नाना के रोज़े से, उनके मरकज़ से लिपट के विदा हुए और उसके बाद भाई हसन के रोज़े पर गए और वहाँ हज़ारों कतार रो रहे हैं और कह रहे हैं, भाई हसन मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ, वो मदीना छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ हमने बचपन गुजारा, जहाँ हम अपने नाना के दोष पे सवार होते थे, इन मदीने की गलियों में आज मदीना हमारे रहने के काबिल नहीं रहा। आखिर में अपनी वालिदा मजलूमा और मखदूमा की तुरबत पर आए और इमाम हुसैन इस तरह से अपनी माँ की कब्र पे आए कि जिस तरह छोटा सा बच्चा अपनी माँ से लिपट के रोता है, अपनी अम्मा की कब्र से लिपट कर रो के कहते हैं, अम्मा आपका हुसैन जा रहा है, आपका मदीना छोड़ के जा रहा है, आपकी तुरबत को छोड़ के जा रहा है। अम्मा अम्मा अब आपके बाबा का मदीना हुसैन के रहने के काबिल नहीं रहा है, लोग आपके लाल की जान के दुश्मन हैं। यह कहकर आप अपने काफिले के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए और यूं सफ़रे करबला का आगाज़ हुआ।